السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے ایک نئے لیکچر نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جس میں ہم آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے مختلف جو عبارات کا اور اقتباس کا، جس کی وضاحت بھی ہم آپ کے سامنے یہاں پر بیان کریں گے۔ ہماری آج کی اس سبق میں جو پہلی اقتباس ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، دنیا کے حسین سفر ہمیشہ مجھ پر مسلط رہے ہیں۔ دنیا کے ہمیشہ مجھ پر مسلط رہے ہیں سے یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور یہ ختم ہوتا ہے سفر اللہ اللہ کرتے گزرتا ہے۔ عبارت ہم آپ کے سامنے پوری مکمل طور پر یہ پڑھتے ہیں، یہ پیراگراف کہ دنیا کے حسین سفر ہمیشہ مجھ پر مسلط رہے ہیں، یہ ایک اور صحیح کچھ اتنے لمبے سفر، ہوائی سفر کے ڈر، کچھ ایک صاحبہ نے ڈرایا کہ ٹوکیو سے ہونولولو تک کے نیچے بحر الکاہل ہوتا ہے اور اوپر خدا، کہیں کہیں زمین کا ذرا سا ٹکڑا بھی ڈھارس کے لیے دکھائی نہیں دیتا، اور معمول کے مطابق اگر طوفان آ جائے تو پھر الامان سفر اللہ اللہ کرتے گزرتا ہے۔ یہاں پر بیگم اختر ریاض الدین اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یوں تو میں نے دنیا کے اندر بہت سارے سفر کیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب مجھے ایک ہوائی جانے کا جو ہے وہ اتفاق ہوا تو یہ سوچ کر میں نے یہ سفر کیا کہ ایک اور سفر جو ہے وہ صحیح، کیونکہ اتنے لمبے سفر کا ڈر کے حوالے سے مجھے پہلے سے بتایا گیا تھا۔ ایک صاحبہ نے بتایا کہ ایک لمبا جو ٹائم ہے جہاز میں سفر کرتے کرتے گزرتا ہے، جس میں ایسا چونکہ نیچے بحر الکاہل ہوتا ہے اور بحر الکاہل دنیا کے اندر سب سے بڑا جو ہے وہ سمندر ہے، سو کہیں پر بھی انسان کی ڈھارس کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے کہیں سے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی وہاں پر دکھائی نہیں دیتا کہ جس کی بنیاد پر انسان کو اپنی زندگی کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی امید کی ایک رمق بھی باقی ہو۔ سو اس لحاظ سے یہاں پر اس بات کا تذکرہ کرتے وہ یہ کہتی ہیں کہ ٹوکیو سے ہونولولو تک نیچے بحر الکاہل ہوتا ہے اور اوپر خدا کی ذات ہوتی ہے، سو انسان مسلسل یہ جو سفر ہے اس میں پریشان رہتا ہے، اور اگر معمول کے مطابق کہیں پر کوئی طوفان آ جائے تو طوفان آ جانے کی بنیاد پر جو ہے الامان کا لفظ جس کو استعمال کیا گیا، یعنی کہ خدا کی پناہ، یعنی کہ یہ سفر اتنا زیادہ کٹھن اور تکلیف دہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ اللہ یعنی کہ تسبیح کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا وقت یہاں پر اس لیے لیا گیا کیونکہ موت کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے، سو اس لیے یہاں اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے بیگم اختر ریاض الدین کہتی ہیں کہ یہ سفر انتہائی زیادہ کٹھن اور موسمی حالات کے وجہ سے بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، جس وجہ سے یہ سفر ہوائی کا میں نے کیا تو مجھے پہلے سے بہت زیادہ اس کا ڈر تھا، اور اسی وجہ سے میں نے بہت زیادہ قسم پرسی اور تکلیف کے اندر جو ہے یہ وقت میں نے گزارا ہے اس میں سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس عبارت نمبر 2 ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے کہ شام کو ہم جزیرے کا اولین معائنہ کرنے کار میں گئے۔ کہ شام کو ہم جزیرے کا اولین معائنہ کرنے کے لیے کار میں گئے۔ یہاں سے لے کر آگے ہمارے پاس یہ اختتام ہوتا ہے، ساحل بہت کم دیکھے ہیں۔ عبارت ہم آپ کے سامنے یہاں پڑھتے ہیں کہ شام کو ہم جزیرے کا اولین معائنہ کرنے کار میں گئے، ڈھلتے سورج میں بحر الکاہل کروٹیں بدل رہا تھا اور چاروں طرف زمرد کی آمریت مستحکم ہو چکی تھی، تا حد نظر سبزہ ہی سبزہ، یوں احساس ہوا کہ جزیرے میں کونا مشق کائنات نئے سرے سے شباب پر آئی ہے۔ اس کے ننھے منھے رقبے میں فطرت کا ہر رنگ ہر انگ پایا جاتا ہے۔ سمندر یہاں عمیق تر ہوتا چلا گیا، یہ جنوبی یورپ کے آبی کناروں سے زیادہ نیلا اور چمکیلا ہے۔ دوپہر کے وقت اس نیلم کی بھڑک آنکھیں خیرہ کر دیتی ہیں۔ میں نے وجدانی حسن میں اس طرح ڈوبے ہوئے ساحل بہت کم دیکھے ہیں۔ یہاں پر بیگم اختر ریاض الدین ایک جزیرے کی خوبصورتی کو اور فطرتی ایک جو رنگ ہے اس کا تذکرہ یہاں کرتی ہیں، اور یہ بات کرتی ہیں کہ ہم جس جزیرے کے اندر خاص طور پر اس کا معائنہ کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے اور اس فطرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہم کار کے اندر جو ہے ہم نے سفر کیا، اور سورج جو ہے وہ اس وقت ڈھل رہا تھا، یعنی غروب آفتاب کا وقت تھا، اور بحر الکاہل اس ڈھلتے ہوئے سورج کی وجہ سے اپنی کروٹیں بدل رہا تھا، مطلب اپنا رنگ جو ہے وہ بدل رہا تھا اور تبدیل کر رہا تھا، اور چاروں طرف زمرد کی آمریت مستحکم ہو چکی تھی، گویا ایک زمرد ہیرے کی مانند اس کا جو ہے وہ رنگ ہر طرف بکھر چکا تھا، اور حد نگاہ تک ہر طرف جو ہے وہ سبزہ ہی سبزہ ایسے نظر
آ رہا تھا جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک موجود جو ہوتی تھی، اور جزیرے میں نئے سرے پر ایسے لگتا تھا جیسے شباب جو ہے یہاں پر پہنچ چکا ہو، اور فطرت کا ہر رنگ اور ہر انگ یہاں پر جو ہمیں دیکھنے کو ملا، مطلب بہت زیادہ ہمیں خوبصورتی یہاں پر جو ہے وہ دیکھنے کو ملی۔ سمندر یہاں دور دور تک جو ہے وہ پھیلتا ہوا ہمیں نظر آیا، اور کناروں کے ساتھ ساتھ جو پانی کا جو رنگ ہے وہ نیلا اور چمکیلا جو اتنا زیادہ خوبصورت دکھائی دیتا تھا کہ جس سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ اور میں نے اس خوبصورتی کو اور اس حسن کو اور اس طغیانی کو اور بہتے ہوئے خوبصورت پانی کو رنگوں کے ساتھ میں نے بہت کم دیکھا تھا کہ ایسے ساحل جو کہ انتہائی زیادہ خوبصورت ہوں بیسیکلی۔ تو یہ دو عبارات ہمارے پاس اہم ہیں جن کو ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر ہم نے اس کی وضاحت بیان کی ہے۔ یہاں پر ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔